صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یار حسین تو بھی ادھر آ جا، سید حکموں میں دیا گیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وأہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ الصلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، جدیدیت، جدیدیت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ میں حدیث بار بار پڑھتا ہوں، چاند وچ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پھر وہی حدیث، پھر وہی حدیث۔ حدیث وہی ہے، فضائل اور ہیں۔ جنگے کے فضائل پھر وہی پڑھیں گے 10 دنوں میں نہیں، فضائل روزانہ اور ہوگا، حدیث بھی یہی ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام کی حدیث مبارک پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں اپنی مجالسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ اس لیے علی کا ذکر، میرا ذکر، میرا ذکر اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر ہے عبادت۔ تو ہم بھی مولا کا ذکر کریں تاکہ ہماری بھی عبادت ہو جائے۔ ابن مسعود ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، آج مجھے حق سے آشنا کرو تاکہ میں واضح طور پر حق کو دیکھ سکوں۔ جب یہ کہا، پیغمبر اسلام نے ایک حجرے کی طرف اشارہ کیا۔ ابن مسعود کہتا ہے جب میں اس حجرے میں گیا، مولا علی کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، اور اپنے رکوع اور سجدہ میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ اپنے نبی کا صدقہ میرے ماننے والوں کو معاف فرما دے۔ جب اس نے دیکھا اور سنا، فوراً بہہ نکلا۔ جب بہر آیا، اب کیا دیکھتا ہے کہ اب اللہ کے رسول کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، اور اپنے رکوع سجدے میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ علی کا واسطہ، علی کا واسطہ میری امت
کو معاف فرما دے۔ ابن مسعود کہتا میں بہت پریشان ہو گیا، پریشان ہوا، حیران ہوا۔ اتنے میں پیغمبر اسلام نے نماز چھوڑی۔ پوچھا ابن مسعود کیا تو ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں جا رہا ہے؟ تو پتہ چلا جو علی کو مان کر پھر شک کرے وہ کفر میں جاتا ہے۔ اب یہ کہہ دیں گے کہ نعرہ ولایت یہ کہاں سے پھر آ گیا؟ وہ آج سے نہیں، جب سے قرآن ہے تب سے یہ نعرہ ہے۔ ابن مسعود ہاتھ باندھ کر کرتا ہے یا رسول اللہ میں تو آپ کا غلام ہوں، یا رسول اللہ میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ علی کا واسطہ دے کر مانگ رہے ہیں، علی آپ کا واسطہ دے کر مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ دونوں میں سے افضل کون ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں ابن مسعود تجھے نہیں پتا کہ آنا علی من نور الوید، میں اور علی ایک نور سے ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ علی کا علم علم ہی علم ہے، جتنا علم اللہ کے پاس ہے اتنا علم علی کے پاس ہے، کیونکہ اللہ نے سب، علی نے مرضیاں اللہ کی خرید لی، سب جو علم ہے علی کے پاس۔ چند یہودی علماء مولا کے پاس ہے، یا علی ہمارے چند سوالات ہیں ان کا جواب دے۔ مولا فرماتے ہیں اگر میں صحیح جواب دیے مطمئن کر لیا تو پھر کلمہ رسول پڑھنا پڑے گا۔ کہتے مولا ٹھیک ہے آپ سوال، ہم سوال کرتے ہیں آپ جواب دیں۔ مولا فرماتے ہیں کیا سوال ہے؟ یاد کرتے ہیں یا علی کہ پہلا سوال آسمان کا تالا کون سا ہے اور اس کی چابی کیا ہے؟ مولا ہمارا دوسرا سوال کہ وہ کون سی قبر ہے جس نے میت کو سیر کرائی؟ ہمارا تیسرا سوال وہ کون سا منظر ہے جس نے اپنی قوم کو ڈرایا؟ نہ وہ جن ہے نہ انسان نہ فرشتہ۔ ہمارا چوتھا سوال کہ وہ کون سی 5 چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں آئی لیکن بغیر ماں باپ کے؟ اور کہتے ہیں ہمارا 5واں سوال کہ تیتر اپنی زبان میں کیا کہتا ہے؟ گھوڑا اپنی زبان میں کیا کہتا ہے؟ گدھا اپنی زبان میں کیا کہتا ہے؟ مینڈک اپنی زبان میں کیا کہتی ہے؟ کمری اپنی زبان میں کیا کہتی ہے؟ ماشاءاللہ۔ جب اس نے سوال کیے مولا فرماتے اب سوال سن، جواب سن۔ پہلا سوال کہ آسمان کا تالا کون سا ہے اور اس کی چابی کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ آسمان کا تالا ہے شرک، چونکہ مشرک کا کوئی عمل آسمانوں پر جا نہیں سکتا، اور اس تالے کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بڑی مہربانی۔ مولا فرماتے ہیں دوسرا سوال کہ وہ کون سی قبر ہے جس نے میت کو سیر کرائی؟ مولا فرماتے ہیں وہ مچھلی کہ جس نے حضرت یونس نبی کو شکے میں رکھ کر 40 دن تک دریاؤں کی سیر کرائی۔ کہتا مولا ٹھیک ہے۔ مولا فرماتے ہیں تیسرا سوال جواب کہ وہ کون سا منظر ہے کہ جس نے اپنی قوم کو ڈرایا؟ مولا فرماتے ہیں جب لشکر سلیمان وادی نمل میں داخل ہوا ایک چونٹی نے آواز دے کر کہا کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں پیمال کرتا ہوا چلا جائے۔ تو یہ سن کر سلیمان مسکرا دیے۔ مولا فرماتے ہیں یہ وہ چونٹی ہے، نہ جن ہے انسان ہے نہ فرشتہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں چوتھا سوال
جواب سن کہ وہ 5 چیزیں جو دنیا میں آئی لیکن بغیر ماں باپ کے. مولا فرماتے ہیں پہلا حضرت آدم، دوسری بی بی حوا، تیسرا وہ دمبا جو حضرت اسماعیل کی جگہ قربان ہوا، چوتھا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور 5واں حضرت موسیٰ کا عصا. کہتے ہیں مولا ٹھیک ہے. مولا فرماتی ہے کہ وہ جو زبانیں ہیں تیتر اپنی زبان میں کیا کہتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں تیتر کہتا ہے غافلو اٹھو اللہ کو یاد کرو. بھائی تیتر کہہ رہا ہے، پرندہ ہے، وہ کیسے کہہ رہا ہے؟ اللہ کی 18,000 مخلوق کو، یعنی انسان بھی ہیں جن بھی ہیں، ان کو کہہ رہا ہے کہ اٹھو اللہ کو یاد کرو. مولا فرماتا ہے گھوڑا اپنی زبان میں کہتا ہے یا اللہ مسلمانوں کو کفار پر فتح نصیب فرما. مولا فرماتے ہیں گدھا اپنی زبان میں کہتا ہے یا اللہ جرمانہ لینے والوں پر لعنت کر. مولا فرماتے ہیں مینڈک اپنی زبان میں کہتی ہے کہ پاک ہے میرا اللہ جس کی تسبیح سمندروں کے گہرائیوں میں کی جاتی ہے. مولا فرماتے ہیں کبری اپنی زبان پر میں کہتی ہے محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت کر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہی فضل اگر چونکہ بندے ایسے ہوتے ہیں جو ایک جوشیلا مذہب سنتے ہیں، فضل ہے چاہے جوشیلا سنے چاہے مٹھا سنے ثواب اتنا ہے. ماشاءاللہ ثواب اتنا ہے. یہ ہے مولا کے فضل، مولا کا علم. اب چند جملے پھر مولا کی شجاعت کے سن لیں. 39 دن گزر گئے، نہ کسی کو زخم دیا نہ کھایا. 39 دن جاتے پھر آ جاتے. آخری دن رہ گیا، اللہ کے رسول نے سب کو جمع کیا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ بہادری سے لڑو اور خیبر فتح کر کے یہودیوں کو جھوٹا اسلام کو سچا کر کے دکھاؤ. جب پیغمبر نے کہا جواب ملا یا رسول اللہ یہ خیبر فتح نہیں ہو سکتا. کیوں یا رسول اللہ آپ نے خیبر کا دروازہ نہیں دیکھا؟ کسی نے کہا کہ آپ نے خیبر کے دروازے کا تالا نہیں دیکھا؟ جب سب نے یہ جواب دیا اب پیغمبر فرماتے ہیں اب تمہارے دل میں کوئی حسرت تو نہیں، کوئی تمنا تو نہیں کہ ہمیں میدان میں جانے کا موقع ہی نہیں ملا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم قرباش ہیں. جب سب نے کہا ہم قرباش، پیغمبر نے علم اٹھایا، اٹھا کر کہتے ہیں لا یوتین ھذہ رایتن غدن راجلن قرارن غیر فرارن. میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو اس وقت تک میدان سے واپس نہیں آئے گا جب تک مرحب کو قتل کر کے در خیبر کو ہوا میں نہ اڑا دے گا. صبح ہو گئی، پیغمبر نے چہرے پڑے، ہر کی خیر یہی تھی اللہ مجھے ملے. جب آخری دن رہ گیا اللہ کے رسول پریشان ہوئے. خالق کی آواز آئی اے میرے رسول پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میرے بنے ہوئے مشکل کشا کو پکارو. جب اللہ نے کہا اب پیغمبر نے مدینے کی طرف منہ کیا. اور یہاں دو روایتیں ہیں،
کہ پیغمبر نے بلایا این این علی ابن ابی طالب، سب ہیں علی نہیں. اور یہاں دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں ہے علی وہاں موجود تھے لیکن آنکھوں کو تکلیف تھی. بھئی عجیب بات ہے، جو آنکھ عین اللہ ہو، چونکہ اللہ کی آنکھ میں نہ اونکھ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو جو عین اللہ آنکھ ہو اس میں تکلیف کیسے آ سکتی ہے؟ اب پیغمبر نے علی کو بلایا، اور ایک روایت میں علی مدینہ میں تھے، پیغمبر چھوڑ کر آئے تھے. جب مشکل پڑی مدینے کی طرف منہ کیا، نعت علی پڑھا. جناب کمبر کہتے ہیں میں مولا کے ساتھ مدینے میں تھا، جب پیغمبر نے پکارا، مولا کا ایک قدم مسجد کے دروازے کے باہر تھا، ایک اندر تھا. جب پیغمبر نے پکارا تو 3 مرتبہ میرے مولا نے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی گھبرائے نہیں، میں بھی آ رہا ہوں. اب جناب کمبر کہتے ہیں میں نے گھوڑا دیا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جناب کمبر کہتے ہیں میں نے گھوڑا پہ میری طرف دیکھے، میں نے گھوڑا پیش کیا، مولا گھوڑے پر سوار ہوئے. میں نے عرض کی مولا مجھے بھی ساتھ لے کر جائے خیبر میں. علی فرماتے ہیں کمبر جو گھوڑے پر رکابے ہیں ان کو پکڑ لے، میں خیبر میں پہنچا دوں گا. کمبر عرض کرتے یا علی آپ مجھے خیبر میں پہنچانا چاہتے ہیں؟ یہ قبرستان میں مولا یہ 50 میل کا سفر لٹے کر میرا تو جنازہ نکل جائے گا. علی فرماتے کمبر تو رکابے کو پکڑ کر 1 سے لے کر 10 تک گن، اگر تو 10 تک گن گیا خیبر نہ آیا تو میں دعوی ولایت بھی چھوڑ دوں گا. علی خیبر میں پیغمبر نے گھوڑے سے اتارا، سینے سے لگایا، نبوت امامت بلا فضل ہوئی. اب مولا فرماتے یا رسول اللہ، دوسری روایت، یا رسول اللہ کیوں بلایا ہے؟ فرمایا یا علی خیبر کا دروازہ نہیں کھلتا. علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ جو نہیں کھلتی. یا رسول اللہ احسان فرمائے وہی لہب دین جو چسا کر مجھے علی بنایا ہے وہ میری آنکھوں پر لگا دے. ادھر میری آنکھیں کھلے گی، ادھر خیبر کا دروازہ. آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا نظر نہ آئے تو مجھے ابو طالب کا بیٹا ہی نہ کہنا. پیغمبر نے اللہ متا کیا علی کو. علی نے دست نبوت پر بوسہ دیا. بوسہ دے کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ یہ نہیں کہا کیسے لڑوں، کیسے لڑوں جو پہلے گئے تھے، نہیں کب تک لڑوں؟ پیغمبر فرماتے ہیں جب تک خیبر فتح نہ ہو. مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ بس سمجھ لے خیبر فتح ہو گیا. علی علم لے کر قلعے کموس پر آئے. مولا نے علم کو ایک پتھر میں گاڑا. علم گاڑنے کی آواز قلعے کموس پر پہنچی. مرحب نے باری سے سر نکالا، اپنی عادت کے مطابق زور سے بڑک ماری، پھر بند کر دیا. ایک سپاہی آتا ہے، اگر کہتے ہیں کہ علم آپ نے گاڑا ہے پتھر میں، مولا فرماتے ہاں میں نے گاڑا ہے، کہ اس میں لوہے کی کیل نہیں کر سکتی. علی فرماتے ہیں یہ کوئی عام ہاتھ نہیں، انہی ہاتھوں کو ید اللہ کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پھر بھی صلوات پڑھیں. پھر مرحب نے باری کھولی،
سر نکالا، دیکھا علی وہی موجود کھڑے ہیں۔ واہ جی واہ، پہلے جو تھے وہ تو بچ جاندے ہیں۔ بھج جاندے ہیں، دیکھا آواز دے کر کہتے ہیں ارے چاہتا ہے یا آؤں؟ واہ 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 واہ، علی فرماتے ہیں جو علی فرماتے ہیں جو تو سمجھ رہا ہے میں وہ نہیں۔ آج آجا دو ہاتھ کر لے، روز کا جھگڑا ختم کرے۔ اب مرحب پریشان ہو گیا، علی کو بھی دیکھا اور نجومی سے کہتے ہیں دیکھ یہ کون ہے؟ نجومی کہتے ہیں مرحب اپنا بندوبست کر لے۔ آج وہ آ گیا جو شدت علی الکفار ہے، جو کفار پر سخت ہے۔ اور یہ چند جملے سن لیں۔ اچھا اب مرحب نے حوصلے سے کام لیا، ایک ایک آتا گیا، واصل جہنم ہوتا گیا۔ واہ جی واہ، حارث مرحب کا بھائی ہے حارث، یہ تکبر سے میدان میں آیا، علی نے اسے بھی واصل جہنم کیا۔ واہ جی واہ، نہیں جب کسی کا بھائی مار دیا جائے تو دوسرے بھائی کو کتنا غصہ آئے گا۔ جب مارا گیا مرحب کو بہت غصہ آیا، رجس پڑھتا ہوا میدان میں آیا۔ اب میدان کی حالت کیا ہو گئی؟ بھئی ادھر مرحب تھا جو حارث کا بھائی تھا، ادھر علی تھا جو محمد کا بھائی تھا۔ حارث کو یہ دکھ تھا علی نے میرے بھائی کی گردن کیوں اڑائی، علی کو یہ درد تھا مرحب نے میرے نبی کی فوجیں اتنا دن کیوں بھگئی۔ مرحب کو دکھ خاندانی تھا، علی کو درد ایمانی تھا۔ مرحب کے پیچھے لشکر کی صدائیں تھی، علی کے پیچھے محمد کی دعائیں تھی۔ مرحب کے جسم میں غرور تھا، علی کے جسم میں ضرور تھا۔ مرحب میدان میں آنے کے لیے مجبور تھا، علی مقابلے کے لیے مامور تھا۔ مرحب کا مد مقابل ہمیشہ مفروض یا مقتول ہوتا تھا، علی کا مد مقابل ہمیشہ جہنم رسید ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے مرحب کی تلوار بالا کی تکبیر تھی، علی کی ذوالفقار اللہ کی تکبیر تھی۔ مرحب کی شکل بڑی ڈراؤنی تھی، علی کی صورت بڑی منمانی تھی۔ مرحب کے دل میں مرحب کے دل میں فتح کی نوی تھی، علی کے دل میں فتح کی نوی تھی۔ مرحب کا اعلان تھا قد عالمت خیبرہ انی مرحب، خیبر کی زمین کو علم ہونا چاہیے میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام مرحب رکھا۔ علی کا جواب تھا ان الذی سمتنی ام حیدر، او مرحب تجھے بھی علم ہونا چاہیے میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ مرحب نے دیکھ پڑتا ہوا آگے بڑھا، اس نے مولا پر وار کیا، مولا نے اس کے وار کو رد کیا۔ اب جو مولا نے وار کیا سر سے سینے تک، جیسے سانپ کے دو حصے کیے تھے ویسے مرحب کے دو حصے کیے۔ اب مرحب کی موت کے بعد انتر ربی جیسے جیسے پہلوان علی کے مقابلے میں آنے لگے، ادھر صاحبان سلیمان ابو ذر خوشیوں کے طبل بجانے لگے، ادھر علی ذوالفقار کو ہوا میں لہرانے لگے، دشمن کو قتل کرنے لگے۔ ادھر علی نے کہا اللہ اکبر، ادھر رسول نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ۔ خالق کی آواز آئی اے میرے رسول اگر میں اعلیٰ ہوں تو یہ علی ہے جو تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، وسیع تیرا ہے ولی میرا ہے، آیا میرے گھر میں بلا تیری گود میں، علی میرا خانہ زاد بھی ہے اور تیرا دماد بھی ہے۔ فرشتوں میں جبرائیل مجل کر کہتا ہے میرا سردار بھی ہے۔ قیامت کا دن نفس و نفس کی پکار ہوگی،
جبرائیل آواز دے کر کہیں گے اہل محشر، اے قیامت والو، اپنی آنکھیں بند کر دو، سر جھکا دو۔ کسی کی کیا مجال جو سر نہ جھکائے، آنکھیں بند نہ کرے۔ انبیاء پوچھیں گے جبرائیل کیا بات ہے؟ جبرائیل کی آواز آئے گی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج کائنات میں سب سے بڑے مظلوم کی ماں آ رہی ہے۔ عزادارو بی بی کی آواز آئے گی، یا اللہ آج تیری عدالت کا دن ہے، آج تو نے انصاف کرنا ہے، میں تیرے دربار میں فریادی بن کر آئی ہوں۔ خالق کی آواز آئے گی، اے میرے رسول کی بیٹی کیا مقدمات تیار ہے؟ بی بی کی آواز آئے گی، یا اللہ مقدمات تو بہت ہے، ایک فیصلہ چاہتی ہوں، یا اللہ ایک فیصلہ کر دے۔ ایک دن میں میرے گھر سے 72 جنازے نکلے، آج تک کسی نے آ کر نہیں کہا رسول کی بیٹی تیرے گھر پر کیا بیت گئی۔